بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات کا رونا تو ہم سب روتے ہیں، اور مشکلات کے رونے میں ہمارے آنسو کون پہنچے گا؟ ہم وظیفے تلاش کرتے ہیں، یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا۔ کبھی اتفاق سے نہیں بھی ہوتا۔ کچھ لوگ مجھے کرتے ہیں میسج کے ساری دعائیں پڑھ لی، جتنے اعمال جس نے بتائے سب کر لیے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب کوئی نیا بتائیے، تو نہ تو نیا خدا میرے پاس ہے اور نہ نئے آل محمد ہیں، تو نئی بات کہاں سے لاؤ؟ نہ تو نیا خدا ہے، نہ نئے آل محمد، نہ نیا قرآن ہے۔ یعنی عجیب بات ہے۔ اپنے حالات پہ غور ہم نہیں کرتے، صرف پڑھنے پڑھانے پر بحث کرتے۔ یہ پڑھ لیا پھر بھی نہیں ہوا، وہ پڑھ لیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ معصوم جھوٹ نہیں بولتے۔ معصوم کی روایات میں جو اگر عمل آئے ہیں، وظیفے آئے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد بھی اگر مؤثر نہیں ہیں تو قصور معصوم کا نہیں ہے، میرا اور آپ کا ہے۔ آسان کروں بات کو مثال دے کر۔ کبھی آج کل آپ کو معلوم ہے کہ کیسے مسائل ہیں کہ پانی کی پائپ لائنز اچانک سے کسی علاقے میں بلاسٹ ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، اور آپ کے علاقے میں پانی کی سپلائی معطل ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ واش بیسن کے پاس پہنچے وضو کرنے کے لیے، آپ نے ٹیپ کو آن کیا مگر پانی نہیں آ رہا، تو اب آپ کیا فوراً جائیں گے واٹر بورڈ کے پاس کہ جی میرے واش بیسن کے نلکے میں پانی نہیں آ رہا؟ اگر وہ کہے کہ آپ نے اپنی لائن چیک کروائی ہے، آپ کی ٹنکی صحیح کام کر رہی ہے، اوپر رکاوٹ تو نہیں ہے، کہ وہ تو میں نے کرایا ہی نہیں ہے، تو واٹر بورڈ والے جو آپ کی تواضع کریں گے بڑی عجیب سی ہوگی۔ کیا مطلب تھا؟ نئی لائن ڈلوانے کی بات کر رہے ہیں، چیک کیا کہ پرانا مسئلہ کیا ہے۔ سارے وظیفے پڑھنے کے بعد اگر اثر نہیں ہو رہا تو چیک کیا کہ یہاں اندر کیا مسئلہ ہے۔ امام سے پوچھا کہ مولا دعا قبول نہیں ہوتی، اتنا اللہ 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 کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فرمائے اللہ دل میں اترا کب ہے؟ اللہ اکبر۔ خالی زبان چلاتے ہو اور ساتھ ساتھ میں ایک طریقے علاج کہوں، راہ حل کہوں، کہ جن کے گھروں میں بے برکتی ہے، کبھی سوچیں کسی کا حق تو گھر میں ہی رہ گیا ہے۔ کبھی سوچیں، ہو سکتا ہے میری بہن کا حق، میرے بھائی کا حق ہو سکتا ہے۔ اتنے لوگ آج بھی ملتے ہیں، فطرہ آپ نکال رہے ہیں۔ جب فطرہ مہینہ تک گھر میں رکھیں گے تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ نہ ہو سکتے ہی تو آئیں گی۔ زکوٰۃ واجب ہوئی، پرواہ نہیں ہے۔ خمس واجب ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو خمس واجب ادا کیے بغیر ساری دعائیں پڑھ لیں، زکوٰۃ واجب ادا کیے بغیر سارے وظیفے پڑھ لیں، فطرہ نکالے بغیر سارے مستحب صدقے نکال دیں، اثر ہوگا؟ اثر نہیں ہوگا۔ اثر دعا میں لقمہ حلال سے ہوتا ہے، قیل و قال سے نہیں ہوتا۔ دعائیں نہ بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کہ وہی وصیت تو ارشاد فرمائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یا بنی الحسن والحسین اوصیکما بتقوی اللہ۔ میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا۔ تو ہم سب کی ایک اہم ترین، واجب ترین ذمہ داری، موسم اچھا ہو کہ خراب ہو، حالات بہتر ہوں کہ معاشی مشکلات ہوں، ہم سب کی شرعی ذمہ داری
کہ تقوی پروردگار ہاتھ سے جانے نہ پائے. موت اور حیات پروردگار کے اختیار میں ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اموات سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک جملہ یاد رکھیں، صلہ رحمی آج کے اس مشکل ترین دور میں جتنا ترک کی جا رہی ہے اتنا موت قریب آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہے. جب آپ ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کریں گے؟ کوشش کیجئے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے، کہ جو کبھی تعلیم کی مصروفیت کے نام سے اور کبھی جاب کی تلاش اور مشکلات کے نام سے ملنے ملانے سے دور ہوتے جا رہے، تو ٹھیک ہے، پھر موت قریب آ رہی ہے، تیار رہیے. ایک صلہ رحمی چھوڑنے سے 30 سال لائف مائنس ہو جاتی ہے. 30 دن نہیں، 30 گھنٹے نہیں، 30 مہینے نہیں، 30 سال. روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اگر کوئی اپنی زندگی لایا 33 ایئرس، مثلا اب اس کے جو باقی ایام ہیں، مثلا میں جس ایج میں پہنچ چکا، اب میرے پاس 33 ایئرس اگر تھے اور میں نے قطع رحمی کی تو 3 سال رہ گئے، 30 سال ختم ہو گئے. اور اگر 3 سال تھے میری موت میں اور میں نے صلہ رحمی کی تو 30 سال بڑھ گئے. بہت غور کیجئے گا.